قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نام فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو بھی اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا، اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر، وجدان، عشق، یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ دعا کیا کریں قل رب زدنی علما، اے رب ہمارے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب جو وہ ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، کافی ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی ایک خواہش موجود تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو تواڈے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے، ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے، تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ یا اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ہیں، سانوں بھی کنسیڈر کرو۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے، حسد کرنے والا۔ اچھا، یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا، یہ تغلیب کا قاعدہ ہے۔ قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آئے گا، سورہ الکہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ صاد کے اندر۔ لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ 6 مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے، جبکہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ نکال دیں نا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور وہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا، مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا، ورنہ وہ اندروں ہے ہی کچھ سی، اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا۔ جس طرح معذرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ ہی نہیں ہے، اور جن جن باتوں کے اوپر وہ حکمرانوں کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں
ان حکمرانوں کی طرح وہ بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برے طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی اندر سے یہی کچھ ہی تھے. ہاں ایکسپوز اس وقت ہوئے کہ جب ان کے اوپر بھی وہی وقت آیا. جب تک مشکل وقت نہیں آئے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین اور مومنین کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ غزوہ احد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن ابی جو 300 بندے لے کے الگ ہو گیا تھا تو کیسے پتہ چلتا کہ ماشاءاللہ نعرے مارنے والوں میں 300 بندہ جو ہے منافق ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ 1000 میں سے 300 نکل گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ احد کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں ہے. لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ 300 بندے تو احد میں ہی نکل گئے، 1000 میں سے 300 نکل گئے، آلموسٹ 1/3 ہی نکل گئے نا. تو جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون محبوب کی امت میں سے ہے. ویسے آپ کہہ لیں جتنا مرضی آپ نعرے مار لیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچا لیں، بڑے بڑے بینرز لگا لیں، بہت آسان ہے، مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا، یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام. فلما انباہم باسمائہم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب میں ہر شے کا جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے، جو کوئی تم چھپا رہے تھے. چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے. ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں. تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے؟ یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا. 3 صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص، صاحب شعور، جن میں میں کا شعور ہے، انا، میں. ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے. ایک جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے. باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعور ہی نہیں ہے. سیلف کانشسنس، دیر از اے ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشسنس اینڈ سیلف کانشسنس. انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں. کتا بلا دیکھتا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہے. یہ انا، سیلف، ایگو، یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور میں، اور فرشتوں میں ہے. ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے، مٹی کا اور پانی کا جو ملغوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی. کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات 2 جگہ واضح کی گئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح اس کی ہے. اور نمبر 2 اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں. خلیفہ بنایا جا رہا انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں، چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے. میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کو ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. اگر وہ تابع نہ ہوں تو خلافت کی کوئی معنی نہیں. خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو. اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا. البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے. یہ جنات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے. جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں جیسے انسانوں میں. لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل. جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا. اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس کو اپنی زون تھا. یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا 7 مرتبہ. یہ 7ویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے. یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ اعراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا. 6 مرتبہ مکی قرآن میں، 1 مرتبہ یہاں. تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. نام اس کا عزازیل تھا. ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب، اس لیے کہ اب لسیبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا. یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے.
اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، جتنوں کو برباد کر سکوں کروں، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، جتنوں کو اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے مہلت دے دے، یوم یبعثون، قیامت تک کے دن کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے گارے سے بنایا۔ لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت کہ جس نے اسے راندہ درگاہ حق کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، تامہ، ناقصہ۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک کانا تامہ ہوتا، تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی شخص کی بدنیتی، اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے، زہد کے، کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اصل، اس کی حقیقت، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا امکان ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔